اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 13 تاریخ ہے اور آج کا ہمارا موضوع تواضع کی فضیلت۔ تواضع سے متعلق آیات و روایات بہت زیادہ ہیں۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب اشرف المخلوقات باعث تخلیق کائنات کو تواضع کا حکم دیا ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمانداروں ان سے اگرچہ غریب ہوں جھک کر ملا کرو، اور اپنے مقرب بندوں کی اس صفت کمالیہ کی وجہ سے تعریف کی اور فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور میرے قریب ترین وہی ہوگا کہ جس کے اخلاق بہترین اور جس کا تواضع سب سے زیادہ ہو، اور روز قیامت غرور و تکبر کرنے والے مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان میں 2 فرشتے ہیں کہ جو لوگوں پر موکل ہیں، تاکہ جو کوئی تواضع کرے اسے معزز اور اس کے مرتبے کو بلند کریں، اور جو کوئی غرور و تکبر کرے اسے ذلیل و خوار کریں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکبر وہ چیز ہے جس سے خداوند عالم نے اپنے ان بندوں کو جو ایمان سے سرشار ہیں نماز، زکوٰۃ اور مقررہ دنوں میں روزوں کی کوشش کے ذریعے محفوظ رکھا تاکہ ان کے اعضاء اور جوارح سکون حاصل کریں۔ آنکھوں کو احساس عاجزی سے جھکا دیتا ہے، نفس کو رام کر دیتا ہے، دلوں کو متواضع بنا کر خود پسندی کو ان سے نکال دیتا ہے، کیونکہ نماز میں نازک چیزوں کو تواضع و نیاز مندی سے سجدے میں خاک آلود کیا جاتا ہے، اور محترم 7 اعضاء خاک پر گر کر اپنی پستی ظاہر کرتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے اس کی فرما برداری میں پیٹ سے مل جاتے ہیں۔ عبادت تکبر کو ختم کر دیتی ہے۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عبادات کے واجب ہونے کا اہم سبب تکبر کے مرض کو ختم کرنا اور تواضع کی فضیلت سے متصف ہونا ہے۔ نیز یہ کہ عبادت تکبر کے ساتھ ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے، چونکہ عبادت کے معنی اطاعت و فرما برداری اور بندگی کے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو بڑا اور آقا ظاہر کرے۔ تواضع اپنے مواقع کے لحاظ سے 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا خداوند عالم کے ساتھ تواضع، دوسرا پیغمبر و امام کے ساتھ تواضع، اور تیسرا لوگوں کے ساتھ تواضع۔ خداوند عالم سے تواضع جب بھی انسان یہ یقین کر لے اور سمجھ جائے کہ اس کا اپنا وجود اور اس سے متعلقہ تمام چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، اور بغیر کسی حق اور طلب کے خداوند عالم نے اسے بے حد اور بے شمار نعمتیں عطا کی، اور جو بھی وہ رکھتا ہے سب خدا کی طرف سے ہے، تو نفس میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے حق کے مقابل میں پستی و انکساری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس حالت کے چند لوازمات ہیں کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے سامنے اطاعت اور خلوص کے ساتھ اس کی فرما برداری کی کوشش کرنا، یعنی ہمیشہ اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ مستحب ہے
کہ نئی نعمت حاصل ہونے پر جب بھی گزشتہ نعمتوں کو یاد کرے تو سجدہ شکر بجا لائے، خدا کی نعمتوں کے سامنے عاجزی، نعمت کو بڑا سمجھے اور محترم جانے، کیونکہ وہ اس کی حقیقی محبوب منعم کی طرف سے ہے، خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ۔ روایت میں ہے کہ اگر تمہیں کسی غذا کے کھانے سے نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ فلاں غذا خراب ہے جس نے مجھے بیمار کر دیا، بلکہ یہ کہو کہ فلاں غذا کے لیے میرا مزاج مناسب نہ تھا اور میں نے اسے بے موقع استعمال کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے انکساری کے ساتھ غلام کی طرح بیٹھے اور انکساری کے ساتھ غلام کے مانند کھائے۔ پیغمبر اور امام کے ساتھ تواضع، ان کے سامنے تواضع و عاجزی یہ ہے کہ ان کے اسماء مبارکہ کو بغیر طہارت کے نہ چھوئے اور ان کی قبروں کے آگے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے اور ان کا نام انتہائی احترام کے ساتھ لے اور ان پر درود و سلام بھیجے۔ بعض علماء دین بغیر وضو کے 14 معصومین علیہ السلام کا نام زبان سے نہیں لیتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ تواضع، تیسری قسم لوگوں کے ساتھ تواضع۔ تمام انسان بلحاظ خلقت ایک دوسرے کے برابر ہیں اور سبھی رب العالمین کی مخلوق اور تربیت یافتہ ہیں اور سبھی اس کے زیر نظر ہیں اور وہ سب کی پرورش کرنے والا ہے، تو بلا شبہ عقلاً و شرعاً کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ غرور و تکبر کرنے اور بڑائی ظاہر کرنے کے لائق نہیں، اور اسی طرح وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ کوئی دوسرا اس کے سامنے تواضع و انکساری کرے۔ امتیاز صرف تقوی ہے، لیکن دوسرے لحاظ سے کچھ افراد بشر خاص فضیلت کے حامل ہوتے ہیں اور عقلی و شرعی لحاظ سے وہ قابل تعظیم ہوتے ہیں اور ان کے لیے عزت و احترام کا حکم دیا گیا ہے، اور ایسی صورت میں وہ تواضع کے مستحق ہوتے ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تواضع و انکساری سے پیش آئیں۔ مثلا ماں باپ جو کہ عقلاً و شرعاً اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، اور در حقیقت والدین کے ساتھ تواضع خدا کے ساتھ تواضع ہے۔ تواضع کی علامت کیا ہے یہ بیان کرتے ہیں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ انسان مجلس میں سب سے پیچھے بیٹھنے پر راضی ہو اور جس سے ملاقات کرے اس سے سلام میں ابتدا کرے اور لڑائی جھگڑے کو ترک کرے، اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات کو پسند نہ کرے کہ اس کی تقوی سے تعریف کی جائے، یعنی جو کوئی ان 4 باتوں کا لحاظ رکھے گا وہ تواضع کی فضیلت سے بہرہ مند ہو جائے گا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ لوگوں کو وہ چیز دو جو تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہیں دے۔ حسن بن جہم نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ تواضع کا معیار اور اس کی تعریف کیا ہے، تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تواضع کے کچھ درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مقام و حیثیت کو سمجھے اور ہر کام اپنی حیثیت کے مطابق کرے، بلکہ اس مقام پر قلب سلیم کے ساتھ تھوڑا نیچے اتر آئے اور جو کچھ چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر کسی سے کوئی برائی دیکھے تو اس کے سامنے نیکی کرے، یعنی بدی کے مقابلے میں نیکی کرے اور اپنے غصے کو پی جائے اور لوگوں سے درگزر کرے۔ بلا شبہ خداوند عالم نیکی کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام سب سے زیادہ تواضع کرنے والے تھے، اسی لیے بہت زیادہ تواضع کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ تواضع کر کے اس کو عمل میں لائیں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔